بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب حضرت سکن معصومی شاہ سے تمام خواہران گرامی آپ سب کو شرم سے سلامت کرتے ہیں، اور باقی تمام سامعین کو بھی، خواہران گرامی کو بھی، جو بھی سنتے ہیں ان کلاسز کو، ان سب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور باقی فقہ الاحواد کا سلسلہ درس باب طہارت درس نمبر 31 اور صفحہ نمبر 23، 23 اور سطر نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے۔ پانی کی مختلف صورتوں کی پانی میں بیان ہے۔ ان میں سے ایک پانی یہ فرما رہے ہیں، اگر ایک حمام ہے، اس کے پانی کو گرم کیا ہے نجس چیزوں کے ذریعے، ناپاک چیزوں کے ذریعے، گوبر والے کے ذریعے سے، گندیوں کے ذریعے سے، تو کیا اس کے پانی میں اس کے پانی کو کوئی نقصان ہے؟ یعنی وہ پانی آیا پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں بالکل پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ مطلب ماء الحمام، حمام کا وہ پانی، غسلخانے کا وہ پانی جو مسخن ہے، جس کو گرم کیا گیا ہے۔ حمام کا پانی جسے گرم کیا گیا ہے، ولو کان بالارواس، اگرچہ اس کو گرم کیا ارواس گوبر کے ذریعے سے، والعذرات دوسری نجیس اور گندی چیزوں کے ذریعے سے، یعنی اس کو گرم کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا لکڑی وہ ناپاک چیزیں ہیں، گوبر وغیرہ ہے، تو کیا یہ پانی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، وہ پانی طاہر و مطہر، کیونکہ اس میں جو پانی ڈالا ہوا ہے ظرف کے اندر وہ تو پاک ڈالا ہے، لہٰذا اس پانی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ گرم کرنے کے لیے آپ نے جو چیزیں استعمال کیا ہے، گوبر گندگیاں، تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہٰذا یہ پانی طاہر پاک کرنے والا ہے، خود پاک ہے۔ طاہر کے معنی خود پاک ہے، مطہر دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، کپڑا برتن جو بھی چیز آپ دھو لیں ان سب کو پاک کرے گا۔ ایک مطلب آگے فرماتے ہیں، ایک جیسے بعض جگہوں پر ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، جیسے ایران وغیرہ میں ہم نے دیکھا تھا، اور بڑے بڑے حمام بنا دیتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک ہوش بھی بنا دیتے ہیں، اس میں قلتین کی مقدار کا پانی اس میں جمع ہے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے قلتین کی مقدار 201 کلو تقریباً بنتا ہے، اس میں جمع ہے، تو اس پانی میں کہتے ہیں اگر کوئی جزام والا، کوئی بھی متعدی بیماری رہنے والا، جلدی بیماری رہنے والا، برس کی بیماری والا، اس میں اگر اس میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے، یا اس میں غوطہ لگایا اپنے آپ کو، تو وہ پانی پھر فرماتے ہیں استعمال کے لیے جائز نہیں ہے، وہ پانی نجیس شمار ہوگا، یہ جو ہے اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے فرماتے۔ اور ماء القلتین، قلتین کی مقدار کا پانی جو کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا 201 کلو کی مقدار بنتا ہے، فی الحمام الذی، اس حمام میں قلتین کی مقدار کا پانی اس حمام میں کہ یغوث فیہ ذو الجذام، جس پانی میں غوطہ لگایا ہے، ڈبکی لگایا ہے، ہاتھ ڈالا ہے، ذو الجذام، جذام کی بیماری والے نے، جو کہ جیسے کچھ پھیلنے والی بیماریوں میں سے اس کو کوڑا سے تعبیر کیا، ذوالبرس، اور سفید کوڑا بولا، جیسے برس کی بیماری، حدیث کے شبر برس والا، تو ذوالبرس برس کی بیماری، و ذوالجرب، جرب خارش کو بولتے ہیں، زو والا، ذوالجرب یعنی خارش والا آدمی، جس کے جسم پر خارش کی بیماری ہے، یا کوئی اور بیماری جو جسم پر مختلف پھوڑوں کی شکل میں ہے، دانوں کی شکل میں ہے، جو دوسرے کو بھی لگتا ہو، تو ایسی لوگوں نے اگر اس پانی میں وہ ڈبکی لگایا ہے، غوطہ لگایا ہے، تو وہ پانی نجس ناپاک ہے، یضر الناس، لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، سوا سائر نجاست، علاوہ بر تمام نجاستوں کے، یعنی تمام نجاسات بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے استعمال سے، اسی لیے شریعت نے ہمیں حرام قرار دیا، نجس قرار دیا، اس کو منجس قرار دے دیا، تو اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی فرماتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نقصان پہنچانے کے، نجس ہونے یہ چیزیں بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے فرمایا یہ نجس ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لہذا فلا یجوز، بس جائز نہیں ہے استعمال کرنا مائل قلتین، قلتین کی مقدار کا 201 کلو کی مقدار کا جو ایک حوض میں جمع ہے، فی الحمامات، حماموں میں، جیسے سر جمع کیا اس میں اس کی چھٹی بیماریوں والا، دوسروں کو لگنے والی بیماریوں والے نے اگر اس میں ہاتھ ڈالا ہے، اس میں یا اس میں اپنے جسم پر اس میں جو غوطہ لگایا ہے، تو اس صورت میں اس پانی کا استعمال کرنا لا یجوز، جائز نہیں استعمال ماء القلتین،
قلتین کی مقدار کے پانی کا جو فی الحمامات میں ہے، حمام میں ہے، البتہ یعنی کسی صورت میں بھی، یہ تاکید کے لیے کہ اب اسم کا حمام کے بیچ میں جو قلتین کی مقدار کا پانی حوض میں جمع ہے، اس میں اسم کے لوگوں نے اگر ہاتھ ڈالا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، اس میں ڈبکی لگایا، غوطہ لگایا، تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، البتہ کسی صورت میں۔ کیوں؟ لیکن لأن الحذر، کیونکہ اپنے آپ کو بچانا، من الامراض ساریت، ایسی بیماریوں میں جو دوسروں کو لگتی ہے، ساریہ یعنی چھوٹی بیماری، پھیلنے والی بیماری، ان سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے۔ لہٰذا اس پانی کے استعمال سے جس میں ایسے لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہو تو دوسرے کو بیماری لگ جائے گا، ایسے ان سے بچنا بھی واجب ہے، لہٰذا اس پانی کا استعمال بھی حرام ہے ہمارے لیے۔ اور یہ ایک نقطہ ختم ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں ایک حمام ہے، ہاں جی، اس میں آپ نے نہایا، اس کی فرش پہ آپ نے نہایا، تو یقینی بات ہے ہمارے نہانے سے پانی جس طرح ہمارے جسم کو پاک کر لیتا ہے، اور حمام کی فرش کو بھی ساتھ ساتھ پاک کر لیتے ہیں، اس پر پانی ڈالنے سے، ڈالنے سے۔ تو اگر کبھی مجبور ہو گیا تو آیا اس حمام کی فرش پر، جس پر اسی فرش کے اپنے رنگ کے علاوہ کسی ناپاک چیز کا اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں ہے، آپ نے صحیح تحقیق کیا، جستجو گیا، کوئی ناپاک چیز اس فرش پہ لگا ہوا نہیں، اس کا کوئی کلر نہیں ہے، کلر صرف اسی فرش کے جو بھی کلر ہے، ہاں جی، اسی کے علاوہ کوئی کلر نہیں ہے، اور آپ کو نماز قضا ہو رہا ہے، ہاں جی، تو اس میں اس غسل خانے میں یا حمام سے غسل خانہ ہے جس میں باتھ روم نہیں ہے، یا باہر ملکوں میں یہ زیادہ ہے، ایران وغیرہ میں، ہاں جی، باتھ روم ساتھ نہیں ہے، صرف وہ نہانے کی جگہ ہے، تو اس کے فرش پر کوئی ناپاک چیز کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، ہاں جی، صرف اسی فرش کے اپنے رنگ کے علاوہ، تو اس پہ آپ کو اچھا نماز پڑھنا مکروہ طور پر جائز ہے جب مجبور ہو جائے، ہاں جی، یہ فرما رہے۔ اور فرش الحمام، حمام کا یعنی غسلانے کا فرش، یہ صرف غسلانہ ہے جس میں باتھ روم ساتھ نہیں ہے، یہ غسلانہ مراد ہے، ایران وغیرہ میں یہی ہوتے تھے۔ حمام کا فرش، غسلانے کا فرش، ان لم یکن علیہ، اگر نہ ہو اس کے فرش پہ اثر اللون، کسی رنگ کا اثر، غیر لون فرش، فرش کے اپنے رنگ کے علاوہ، فرش کے رنگ اپنے رنگ کے علاوہ کسی اور ناچیز چیز کا کوئی رنگ ادھر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، ولا یتبین، اور آپ کو واضح بھی نہیں ہو رہا کسی اور رنگ کے ہونے کا، ان تحری، آپ نے جستجو کیا، تلاش کیا، تحقیق کیا، تحریر جستجو، تلاش، تحقیق، کہ آیا اس پر کوئی اور کلر ہے، یا جو اس کا کلر نظر آ رہے کسی نجیس چیز کا کلر ہے، یا اسی فرش کا اپنا کلر ہے، اس کا اپنا رنگ ہے، اس میں آپ نے تحقیق کیا تو بھی آپ کو یہی لگا یہ اس حمام کا اپنا فرش ہے، کسی نجیس چیز کا اس کا اثر نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ غسلانے کا فرش یا پاک ہو جاتا ہے، یا تو بالغسل، دھونے سے مراد یہ آپ نے اپنے آپ کو دھونا ہے، دھویا تو ساتھ ساتھ اسی سے آپ کا جسم پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حمام کا فرش بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شک ہو گیا تو آپ اس کو دھو سکتے ہیں، دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس دہانے اگر آپ کو کوئی شک ہو گیا اس کا آپ دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ اب فرماتے تو آیا اس حمام پر فرش جو کہ پاک ہے، فرش تو پاک ہے، اس پر کوئی نجیس چیز کا اثر نہیں ہے، ہاں جی، تو کسی چیز کا کوئی ناپاک، اس کے اپنے کلر کے علاوہ کوئی کلر نہیں ہے، تو وہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کے غسل کرنے سے آپ کے جسم پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فرش بھی پاک ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، تو پھر اس پر پھر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اگر کوئی اثر نظر آئے اس کو دھو کر ورنہ ویسے پاک ہو جائے گا، تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، بالکراہتی، مغروف طور پر، یعنی آپ کا نماز کا جو ہے اگر آپ نے کسی حمام میں نہانے کے لیے گیا، باہر جیسے ایران وغیرہ میں ہے، شہروں میں بھی ہے، باہر روزنانے ہوتے ہیں، ہاں جی، ایسا لیتے ہیں، تو ان میں جو ہے پاکستان میں بھی ہے، ان میں اگر آپ نے جو ہے نہانے گیا اور نماز کے ٹائم ختم ہو رہا ہے، قضا ہو رہا ہے، جیسے میں صبح کی نماز ہو، تو اس میں جلدی میں آپ نے وہیں پر نماز پڑھ لی، کیونکہ گھر آئیں گے یا وہیں کے وہ جگہ ڈھونڈیں گے تو نماز قضا ہو جائے گا، اسی صورت میں وہاں نماز پڑھنا ہے، تو وہ پاک ہے لیکن جو غسلانہ ہے، اس لیے مکروہ طور پر نماز کا پڑھنا وہاں جائز ہے، یعنی مکروہ طور پر جائز ہے، کوئی افضلیت نہیں ہے، مجبوری کے مقام پر نماز کو قضا کرنے سے آپ وہاں نماز پڑھ لیں۔ یہ بات آپ کا 3 مختلف مسائل ہوا، ہاں جی، ایک تو حمام کا پانی جو ہے نجیس چیزوں سے گرم کیا ہو اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، باقی قلتین کی مقدار کا پانی،
ہاں جو 201 کلو کی مقدار تقریباً بنتا ہے، اس میں ذوالجذام برس کی بیماری خرچ کی معلوم نہیں آئے، اس پانی کا استعمال مکمل طور پر حرام ہے۔ باقی حمام کے فرش پر آپ جو ہے اگر وہ پاک ہے، کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہا ہے، نجیس چیز کا آثار، اس پر مجبوری کے موقعوں پر مکروہ طور پر نماز پڑھنا جائز۔ اب آگے کنواں کے بارے میں فرماتے ہیں، کنواں میں کوئی نجیس چیز پڑ جائے۔ کنواں سے مراد وہ کنواں ہیں یہاں پر جن میں ہے اندر سے پانی نکلتا ہے، جیسے کراچی وغیرہ میں، پنڈی میں جہاں بھی دیکھا۔ ہاں ایک تو کنواں گاؤں میں ہوتے ہیں، اس میں ہم باہر سے پانی ڈالتے ہیں ان سے ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا مٹی نیچے جمع ہونے کے لیے پانی ڈالتے ہیں، پانی صاف کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کنواں مراد نہیں ہے یہاں پر، وہ کنواں مراد جو اندر سے پانی نکلتا ہے، ہاں جی، جیسے شہروں میں ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کنواں کے بارے میں فرماتے والبیر کنواں اذا وقع فی، جب اس میں واقع ہو جائے نجس، کوئی ناپاک چیز، کوئی ناپاک اس میں واقع ہو جائے تو ان جہاں نکالا جائے گا عین النجس، عین نجس کو، جو بھی نجس چیز اس میں گرا ہے خود اس چیز کو وہاں سے پہلے فرض کرے مرغی اس میں گرا، کوئی بلی چوہا گر گیا، گر کے اس میں مر گیا، تو اس عین نجس کو پہلے نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد وہ ماء و حوض کے پانی کو بھی اتنا نکالیں گے حتی یسیرا، یہاں تک کہ ہو جائے یہ پانی غیر متغیر اللون، یہاں تک اس کے اگر اس نجس چیز کی وجہ سے اس کے پانی رنگ میں کوئی تبدیلی آیا ہو تو اس کا رنگ پھر نارمل ہونے تک، اس کے رنگ غیر متغیر اللون، رنگ غیر متغیر ہونے تک، یعنی رنگ نارمل ہونے تک آپ جو ہے پانی کا اپنے رنگ آنے تک اس سے پانی نکالیں گے۔ ورری اس طرح اس کی بو بھی نارمل ہونے تک، فتح میں اس کے مزہ بھی نارمل ہونے تک، اگر اس نے جس کے گرنے سے ان کے رنگ بو مزہ میں تبدیلی آیا ہو تو اتنا پانی نکالیں کہ اس کی یہ چیزیں پھر نارمل ہو جائے۔ والا میں کتنے اس میں سے ڈول نکالوں، پانی کا آدھا پانی نکالوں، پورا نکالوں، کیا کروں؟ فرماتے ہیں ولا یتعین، اس سلسلے میں معین نہیں ہے مقدار، کوئی خاص مقدار، یعنی آدھا نکالو کنواں کا پانی، پورا نکالو، ایک تہائی نکالو، ہاں جی، ایسا کوئی حکم نہیں، معین نہیں اس کا مقدار، والا عددن، اور کوئی عدد ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر ڈول سے نکالا جائے، جیسے باقی فقہاء نے عالم اسلام کی حالت شفیع میں بھی ہے، ہم نے جان پڑھا ہے، ہم مختلف اس کی جو چیز گرا ہے اس حوالے سے، بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو، اس حساب سے جو نجس چیز گرا ہے ان کی ڈھول کی تعداد میں اضافہ ہے۔ کبھی کہا ایک دن پورا پانی نکالو ہاں جی، کبھی بولتے ہیں 2-3 دن پانی نکالو، کبھی بولتے ہیں مسلسل نکالتے رہو، کبھی بولتے ہیں 300 ڈول نکالو، 200 ڈول نکالو، اس ان کی عادت معین ہوا ہے۔ تو شاذ فرماتے ہیں پانی کی جو اتنا مقدار، یعنی اس کا 1/3 2/3 پورا، ایسے مقدار کے تعین بھی نہیں ہے، عادت کا تعین بھی نہیں ہے ڈول کے حساب سے، بس اتنا نکالو کہ اس کا رنگ بو مزہ ہر چیز نارمل ہو جائے۔ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ، اور اگر یہ نیا مطلب اگر واقع ہو جائے پانی میں خون کا اتنا قطرہ جو آنکھ سے بمشکل دیکھا جا سکے، یعنی نہ دیکھا جا سکے، یہ کہا ما لا واقع پانی میں مائع خون کی اتنی مقدار لا یدرک ہو، جس کو درک نہ کر پائے، نہ دیکھ سکے، ہاں جی، طرف یعنی آپ کی نگاہ من الدم خون میں سے، یعنی خون کی اتنی قطرہ اس میں گرا جو آنکھ سے دیکھنا وہ قطرہ اتنا باریک ہے اس کا دیکھا نہ جائے، ہاں مالا یدرک کو طرف آنکھ نہ دیکھ سکے اس خون کے اس ذرے کو جو اس پانی میں گرا ہے، تو پھر وہ پانی جو جیسے مثلا کسی برتن میں کہ ذرے میں خون کا اتنا قطرہ پانی ایک ذرہ گرا جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکا لیکن ایک ذرہ گرا ہے، تو یہ جو طہارت جائز ہے، طہارت کرنا، وضو غسل والا کرنا، چیزوں کو پاک کرنا بھی اس پانی سے، لیکن کب ان لم یوجد غیر ہو، اگر اس پانی کے علاوہ اور پانی نہ ملے تو یہ پانی جس میں ہاں جی خون کا ایسا قطرہ گرا جو آنکھ سے نہ دیکھ سکے تو اس پانی سے وہ استعمال کر سکتے، مجبور موقع پر ان لم یوجد غیر، اگر اس کے علاوہ اور پانی نہ ملے۔ ولو نجیسا احد نیا مطلب ہے آپ کے پاس 2 برتن ہیں، ان میں سے ایک ناپاک ہوا ہے، ہاں جی، 2 برتن میں پانی، ایک پانی ناپاک ہو، اس میں آپ کو یقینی نجیس گرا، لیکن کس میں گرا ہے پتہ نہیں ہے، ہاں جی، اس برتن میں گرا دوسرے پتہ، اس پانی میں گرا دوسرے پانی میں گرا، یہ پتہ نہیں چلا، تو وہاں کیا کریں؟ میں ولو نجیس اگر ناپاک ہو جائے احد العنائین، انا برتن، یعنی عنائن تسنیہ 2 برتن، اگر 2 برتنوں میں سے ایک ناپاک ہو جائے بلا تعین، لیکن تعین آپ نہیں کر سکتے، آپ کو یقین میں سے ایک ناپاک ہو، کون سا ناپاک ہو اس کا آپ کو تعین نہیں کر سکتا، آپ کو یاد نہیں رہا، پتہ نہیں تو ہوا، لیکن یہ یقین ایک ناپاک ہوا تو پھر لا یجوز طہارت، تو پھر جائز نہیں ہے پاکی حاصل کرنا بہما ان دونوں سے، پھر آپ ان دونوں کو استعمال نہیں کر سکتے،
کیونکہ یہ بھی ناپاک ہو سکتا ہے، یہ ناپاک ہے، نہیں پڑھ سکتے یہ ناپاک ہو، تو پھر ان دونوں برتنوں کا استعمال کو آپ چھوڑیں گے، دونوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس طرح آج کا درس ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پانی کے بارے میں مختلف احکامات ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک دین کے احکامات کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اندھادھند آنکھیں بند کر کے عمل کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جان کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ دو برتن میں پانی، ایک پانی ناپاک ہو، اس میں آپ کو یقیناً نجیس گرا، لیکن کس میں گرا ہے پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس برتن میں گرا، دوسرے پتہ، اس پانی میں گرا، دوسرے پانی میں گرا، یہ پتہ نہیں چلا، تو ہم کیا کریں؟ میں والا ناجیس اگر ناپاک ہو جائے، احد العنائین، انا برتن، یعنی عنائن تسنیہ دو برتن، اگر دو برتنوں میں سے ایک ناپاک ہو جائے بلا تعین، لیکن تعین آپ نہیں کر سکتے، آپ کو یقین میں سے ایک ناپاک ہو، کون سا ناپاک ہو اس کا آپ کو تعین نہیں کر سکتے، آپ کو یاد نہیں رہا، پتہ نہیں تو ہوا، لیکن یہ یقین ایک ناپاک ہوا، تو پھر لا یجوز الطہارۃ، تو پھر جائز نہیں ہے پاکی حاصل کرنا بہما، ان دونوں سے، پھر آپ ان دونوں کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ناپاک ہو سکتا ہے، یہ ناپاک ہے، نہیں پڑھ سکتے یہ ناپاک ہو، تو پھر ان دونوں برتنوں کا استعمال کو آپ چھوڑیں گے، دونوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس طرح آج کا درس ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پانی کے بارے میں مختلف احکامات ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک دین کے احکامات کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اندھادھند آنکھیں بند کر کے عمل کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جان کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب، عطا فرما، آمین یا رب۔